الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين رواه مسلم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشی خواتین، ماں اور بہنوں، بلا تمہید میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ انسان جب اپنی ماں کی پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے اسے 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ دنیا کا، اس کے بعد یہ دنیا کا مرحلہ ہے وہ موت تک، پہلا مرحلہ ختم۔ دوسرا مرحلہ برزخی زندگی کا ہے، مرنے کے بعد آپ کو قبر میں ڈال دیا گیا، وہاں سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے تک کا۔ اور تیسرا مرحلہ آخرت کا ہے، قیامت کے دن کا ہے، جہاں ساری دنیا اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہوگی اور اسے اپنے ایک ایک کام کا حساب دینا ہوگا، اور پھر جنت یا جہنم۔ یہ 3 مراحل ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا۔ اور دنیا میں رہنے والا ہر انسان، خصوصاً مسلمان، یہ چاہتا ہے کہ وہ ان تینوں مراحل میں کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد برزخی زندگی میں بھی کامیاب، اور جب اٹھایا جائے گا تو کل قیامت کے دن بھی وہ کامیاب ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں مراحل میں کامیابی ہمیں حاصل کیسے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی مل جائے، برزخ بھی مل جائے، اور قیامت آخرت میں بھی ہمیں جنت مل جائے، تینوں جگہ کامیابی مل جائے، تو اس کامیابی کا حصول کیسے ہو؟ وہ حاصل کیسے ہوگا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم تھامیں گے، پکڑیں گے، جس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ان تینوں مراحل میں کامیابی سے گزر جائیں گے؟ آئیے سب سے پہلے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، جسے امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفہ، کہ ہم لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام جحفہ میں تھے۔ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ تمام صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، کہ یہ قرآن اس کا ایک سرا اللہ رب العزت کی طرف ہے، اللہ نے پکڑا ہوا ہے، دوسرا سرا تمہاری طرف ہے، تمہیں پکڑنا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتلایا، کامیابی کا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ فرمایا کہ اللہ نے ایک پکڑا ہوا دوسرا سرا تمہیں پکڑنا جو تمہاری طرف ہے، اگر تم پکڑے رہو گے تمسکو بھی، مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، لن تہلکوا فلن تہلکوا ولن تضلوا ابدا، کہ تم نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ دیکھیے ہلاکت اور ضلالت، ہلاکت اور ضلالت دونوں سے بچنے کا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لینا، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینا، ڈھال لینا۔ آج پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑی ہے، جنہیں آپ کا وجود گوارا نہیں ہے، جو آپ کے وجود کو مٹا دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دنیا سے صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، آپ کو ہلاک کرنے کے در پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا مل بھی جائے تو تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی اگر تم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے۔ اور ضلالت، گمراہی، جو شیطان انسان کو گمراہی میں ڈالتا ہے، نفسانی خواہشات میں ابھارتا ہے، تم گمراہ بھی نہیں ہو سکتے ہو اگر قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ اب ذرا بتائیے، جس قوم کے پاس اتنی بڑی کتاب ہو کہ وہ ہلاکت سے بچ جائے، جس قوم کے پاس اتنی مضبوط کتاب ہو کہ وہ ضلالت سے بچ جائے، اگر وہ اس کتاب کے رہتے ہوئے ہلاک اور ضلالت کی طرف چلا جائے، ہلاکت اور ضلالت کی طرف، اس سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، ضلالت کی طرف جا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن ہماری طاقوں میں تو موجود ہے لیکن ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے، ہماری زندگی سے قرآن نکل چکا ہے۔ طاقوں میں ضرور موجود ہے لیکن زندگی سے نکل چکا ہے، زندگی سے خالی ہے۔ تو اب ذرا بتائیے کہ جو دنیا میں ہلاکت سے بچ جائے اور ضلالت سے بچ جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامیے۔ دوسری بات، دنیا میں رہنے والا ہر مسلمان، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے بہترین بن جائے، سب سے اچھا بن جائے، بیسٹ آف آل، تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہو، ہر آدمی چاہتا ہے۔ تو اب بہترین بننے کا، افضل والا بننے کا کیا نسخہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان راوی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور یاد رکھیے، عربی پڑھنے والے ہر طالب علم کو یہ بات معلوم ہے، جس نے عربی اچھے سے پڑھی ہو، نحو کی تعلیم اچھی سے لی ہو، عربی پڑھنے والا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ عربی میں اس میں تفضیل کو اگر مضاف بنا دیا جائے تو انگریزی میں وہ سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے۔ بیسٹ آف آل، خیرکم، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے، بیسٹ آف آل، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دنیا میں مولوی کو تو سب سے گرا ہوا سمجھا جاتا ہے، جو جتنا پیسہ والا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے مقابلے میں تو مولوی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا، حدیث میں نبی فرما رہے کہ دنیا میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والے سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، یہ بہتر ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث ہے، عثمان بن عفان ہی راوی ہے اس حدیث کے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل اور فضیلت والا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جی، دنیا کے اور کوئی تعلیم سکھانے والا اور دینے والا افضل یا بہتر نہیں ہے؟ قرآن کی تعلیم دینے والا،
قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سکھانے والا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے والا، وہ سب سے بہتر اللہ کے نزدیک ہے، سب سے افضل اللہ رب العزت کے نزدیک ہے۔ عزت کیسے ملے گی؟ اقتدار کیسے ملے گا؟ پاور کیسے ملے گی؟ حکمرانی کیسے ملے گی؟ آج ہم ذلیل ہے، خوار ہے، رسوا ہے، ثریا سے ثری پہ پہنچ گئے۔ ذلت و انحطاط اور پستی ہمارا مقدر بن چکی ہے، ذلت کے کار مذلت میں ہم ڈھکیل دیے گئے ہیں۔ آخر اس سے نکلیں گے ہم کیسے؟ کیسے ترقی ملے ہمیں؟ اس کا نسخہ بھی اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے، اقتدار عطا فرماتا ہے، اور جو ثریا پہ مقیم فرماتا ہے، اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے، اسے بالائے طاق رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ذلت و رسوائی کے کار مذلت میں ڈھکیل دیتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو طاق نسیان پر سجا کے رکھ دیا، دنیا کی زندگی، دنیا قرآن گھر میں موجود، زندگی میں موجود نہیں۔ جس کے پاس یہ کتابی انقلاب ہو وہ مسلمانوں کے اندر سے انقلاب ختم ہو جائے، جس کے پاس اتنی بڑی کتاب عظیم کتاب ہو وہ مسلمان عظیم قوم بربادی کی طرف چلی جائے، جس کے پاس کتاب ہدایت اتنی بڑی موجود ہو، اتنی عظیم کتاب موجود ہو، کامیابی کا راستہ دکھانے والی کتاب موجود ہو، ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب موجود ہو، ضلالت سے روکنے والی کتاب موجود ہو، وہ ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، ہدایت کی جگہ ضلالت کی طرف چلا جائے اور عروج کی جگہ زوال کی طرف چلا جائے۔ وجہ یہ کہ ہمارا ویوہار اس کے ساتھ سوتیلا ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف قرآن کتاب نہیں دیا، قرآن روح ہے مسلمانوں، روح نازل کیا ہے اللہ نے ہمارے پاس۔ اور یاد رکھیے روح کا تعلق بدن سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر بدن سے روح نکل جائے تو بدن میننگ لیس ہو جاتا ہے، ویلو لیس ہو جاتا ہے، آپ کے بدن کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر میں لوگ آپ کو اٹھا کے مٹی کے اندر دفن کر دیں گے، کوئی جلا دے گا، کوئی بہا دے گا۔ اور اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف روح نازل کیا ہوا ہے۔ اور روح کی خصوصیت یہ ہے مسلمانوں، کسی فرد کے اندر داخل ہو جائے تو فرد زندہ۔ قرآن کو اللہ نے روح قرار دیا ہے کہ اگر یہ روح کسی فرد کے اندر، کسی سماج کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، کسی ملک کے اندر داخل ہو جائے تو وہ فرد، وہ معاشرہ، وہ جماعت، وہ ملک، وہ سماج زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ قرآن کسی فرد سے نکل جائے، معاشرے سے نکل جائے، ملک سے نکل جائے، سماج سے نکل جائے تو فرد مردہ ہو جائے گا، سماج مردہ ہو جائے گا، ملک مردہ ہو جائے گا۔ آج ہم مردہ ہو چکے ہیں، وجہ یہ کہ یہ قرآن جیسی روح ہمارے اندر سے نکل گئی ہے۔ ارے جس قرآن کو اللہ نے نازل کیا تھا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، جن کے مردہ دل مردہ ہو چکا ہے، جن کا جو سماج مردہ ہو چکا ہے، جو فرد مردہ ہو چکا ہے، اسے زندگی بخشنے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا۔ آج اس کتاب کو ہم نے زندوں کو مارنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ جلدی سے سورہ یاسین پڑھو کہ اس کی جلدی سے جلدی روح نکل جائے۔ اور اسی سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کہ اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے آپ زندوں کو ڈرائیے۔ یہ کتاب زندہ لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ یہ زندہ کتاب اللہ نے نازل کیا اور یہ زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ نے اسے مردہ کتاب سمجھ لیا ہے نعوذ باللہ تو مردوں پر پڑھیں گے۔ یہ زندہ کتاب ہے، ہمیں زندگی بخشنے کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل کیا۔ تو حدیث جبیر بن مطعم، حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں، ضلالت سے بچنا چاہتے ہیں، اور ہم بہتر بننا چاہتے ہیں، افضل بننا چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، اور ذلت و پستی سے نکلنا چاہتے ہیں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ دنیا بن گئی آپ کی، کامیاب ہو گئے، جلدی جلدی بیان کرو۔ اب آپ مر گئے،
مرنے کے بعد برزخ میں چلے گئے، قبر میں کیسے کامیابی ملے گی؟ حدیث بہت لمبی ہے، شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ جب قبر میں بندہ رکھ دیا گیا، فرشتے آ گئے، سوال و جواب شروع ہو گیا، تمام سوالات اس سے پوچھ دیے گئے۔ اب سوالات پوچھنے کے بعد چوتھا سوال فرشتے یہ کہتے ہیں وما یدریک، کہ تم نے یہ جانا کہاں سے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، یہ شخص جس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ کون ہے؟ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ تمام سوالوں کے جواب جب دے دیتا ہے بندہ قبر میں، تب چوتھا سوال پوچھا جاتا ہے وما یدریک، صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے وما یدریک، تم نے کہاں سے جانا یہ؟ تو کہتا ہے قرأت کتاب اللہ آمنت وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب میں قرآن میں پڑھا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، تبھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، صراط سو کیا ہے، شیطانی راستہ کیا ہے، گمراہی کا راستہ کیا ہے، اور مستقیم اور جنت کا راستہ کیا ہے، وہ تو آپ کو قرآن پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن گیا، اس پر عمل کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بن گیا، وہ تو قبر میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ چلا کہ دنیا میں کامیابی قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آخرت قبر میں کامیابی قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ارے جو قرآن ہی نہیں، جس کی زندگی میں وہ کیا خاک جواب دے گا سوال کا؟ وہ کیسے بتائے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں اس کو پڑھا ہے؟ دو سوال ہو گئے، اب تیسرا پوائنٹ ہے آخرت۔ آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی؟ یاد رکھیے آخرت سب سے بڑی عدالت ہے۔ دنیا کی عدالت میں اگر آپ پھنس گئے ہیں کورٹ کے اندر، کوئی ایسا وکیل آ کر آپ کو وہاں سے باعزت بڑی کر جائے، آپ کے فیور میں کیس لڑ کے، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی، کتنا بڑا وکیل تھا، ہم کو چھوڑا لے گیا یہاں سے۔ اب قرآن کریم کل قیامت کے دن آپ کا سب سے بڑا وکیل ہوگا اگر آپ نے قرآن کو تھاما ہے مضبوطی سے۔ قیامت کا مرحلہ ہے، اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے، آپ وہاں پھنس گئے ہیں، اب کیسے چھوٹیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، یہ قرآن کو پڑھتے رہا کرو، یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن آپ پھنس گئے، اور قرآن آپ کے سامنے سفارشی بن کے آ گیا، آپ کا سب سے بڑا وکیل بن کے آ گیا اور آپ کو چھوڑا کر لے گیا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن سفارش کرنے کے لیے چاہے بندہ انسان ہو یا نبی ہو، جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن کو اللہ کی اجازت نہیں لینی ہے، کیونکہ قرآن خود اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اپنے کلام کی سفارش کو رد کرے گا ہی نہیں۔ جو شخص جس کے حق میں قرآن کی گواہی ہوگی اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ قرآن کو اپنی زندگی میں اٹھائیے، اپنی زندگی میں بسائیے۔ مردہ ہو چکے ہیں ہم، زندگی بخشنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، اسے تھامنے کی، مضبوطی سے جس دان میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے قرآن نہیں آیا۔ رمضان میں پڑھنے کے لیے قرآن صرف نازل نہیں ہوا، روزانہ قرآن کی تلاوت کیجئے، چند آیت ہی صحیح ہو، پڑھیے، معنی کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے زندگی گزارنے کے کیا احکامات نازل کیے، کیسے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ بک آف لاء ہے، قانون کی کتاب ہے، یہ نسخہ قیمیہ ہے، یہ اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا۔ ایک یہودی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، میں کتاب کا نام بھول رہا ہوں، دا اسٹوری آف مائی لائف۔ اس نے کتاب کے اندر اپنی لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو تو اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے دور کر دو، وہ برباد ہو جائے گا۔ اور اس میں دشمنان اسلام آج پوری طریقے سے کامیاب ہے کہ ہمیں ایسی ایسی چیزوں میں الجھا دیا ہے اور ایسے ایسے فتنے کھڑے کر دیے جو ہمیں قرآن سے دور کر دے رہا ہے۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے،
آخرت میں بھی کامیابی ہمیں قرآن کی وجہ سے مل رہی ہے۔ یقین جانیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتلائیے کہ قرآن سے کتنا تعلق آپ کا ہے، کتنا تعلق ہے آپ کا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے۔ اگر ہمارا تعلق سوتیلا ہے قرآن کے ساتھ، ہماری زندگی سے نکلا ہوا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے قوم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ رب کے سامنے شکایت کریں گے ہمارے نبی کہ میری قوم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا، وہ کتاب ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جو دلوں پر پڑے ہوئے سارے تالوں کو کھول دیتی ہے، چاہے ضلالت کی تالے ہو، گمراہی کا تالا ہو، سستی کا تالا ہو، جس بھی چیز کا تالا ہو، سارے تالے کھل جاتے ہیں، سارے اسرار و رموز سامنے آ جاتے ہیں۔ انسان جب قرآن پر غور و تدبر کرتا ہے، اس پر فکر کرتا ہے، اسی لیے امام ابن قیم نے لکھا ہے، میں 1 منٹ میں بات ختم کر دے رہا ہوں، کہ بہت ہی بڑی بات اور بہت ہی جامع بات لکھی ہے کہ جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، جس نے قرآن چھوڑ دیا ہے، وہ تو قرآن کو چھوڑنے والوں میں داخل ہے، مہجورہ میں وہ داخل ہے، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے وَلَمْ يَتَدَبَّرْ، اس پر غور و فکر نہیں کرتا ہے، فقد حجرہ، وہ بھی چھوڑنے والوں میں داخل ہے۔ لیکن جو پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، وَلَمْ يَعْمَلْ، لیکن عمل نہیں کرتا ہے، وہ بھی قرآن چھوڑنے والوں میں ہے۔ لہٰذا ہم حامل قرآن مکمل اسی وقت ہوں گے، اور کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی اسی وقت ہوں گے جب ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور اس کی دعوت کو بندگان خدا تک پہنچائیں گے۔ جو لوگ اس کتاب سے، اس کتاب ہدایت سے ناآشنا ہے، جن تک اس کی دعوت نہیں پہنچی ہے، ان تک ہم اس دعوت کو پہنچائیں گے تاکہ وہ اس کتاب کی روشنی میں، اس کے نور سے اپنی راستے کو منور کر سکے، اپنے راستے کو، اور جنت کا راستہ طے کر سکے، اور ضلالت و گمراہی کے راستے سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور ہماری زندگی میں قرآن کو ڈھال دے، ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں، طاقوں پر صرف قرآن ہمارے نہ رہے، زندگی میں قرآن ہمارے رہے، ہمارے دل میں قرآن رہے، اور اس کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے، دنیا کی تعلیم دیجیے، لیکن سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دیجیے، قرآن کا حافظ بنائیے۔ اگر حافظ نہیں بھی بناتے تو قرآن کی ایسی تعلیم اس کو دیجیے کہ وہ اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، توحید کو، ہر چیز کو سمجھ سکے، اور اپنا راستہ، صحیح راستہ متعین کر کے جنت کا راستہ صراط مستقیم پر وہ اپنے چل سکے، اس پر گامزن ہو سکے۔ قل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔